تھا، کہا کہ ریٹن میں بھی ان کو گائیڈ لائنس دے دیا جائے، کوڈ آف لائف جسے کہتے ہیں ضابطہ حیات. ڈوز اینڈ ڈونٹس ہوتا ہے نا. شریعت کیا ہے؟ واٹ از شریعت؟ شریعت یہی ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. کچھ کا احکام دیا ہے جو صالح اور آسن کام ہے کرو، اور کچھ سے اجتناب کرنا ہے. اس میں بے شک آپ کا فائدہ ہو، بے شک وہ کام فیسینیٹ کر رہے ہوں آپ کو، نفس لگا ہوا ہے نا، کھینچ رہا ہوگا ادھر آپ کو، یار بڑے لذت ہے ادھر مزہ ہے، نہیں کرنے وہ کام، نہیں کرنے وہ کام ہے نا. یہی ہے ڈوز اینڈ ڈونٹس. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیج دیے، یعنی اپنی طرف سے حجت تمام کر دی. اور پھر اللہ نے کہا فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو راستے کلیئر کر دیے ہم نے، خیر اور شر کا، اما شاکرا و اما کفورا. کہا ہم نے عقل دی، سمجھ دی، بصارت دی، سماعت دی، تمام نعمتوں سے نواز دیا. یہی سورسز ہوتے ہیں نا علم حاصل کرنے کے لیے. یا تو آپ سن کر کریں گے کان نہیں دیے، یا آپ پڑھ کر کریں گے آنکھیں نہیں دی. تو کہا انسان کو اختیار دے دیا، ادھر جائے یا ادھر جائے. اگر اختیار نہ دیتا اللہ تعالیٰ تو پھر بالجبر ہو جاتا. اللہ نے بار بار کہا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، سب کو ہی ہدایت یافتہ بنا دیتا، سارے مسلمان ہوتے. تو پھر یہ جو ایک پری ڈیزائنڈ سسٹم تھا، آخرت آئے گی، میدان محشر ہوگا، میزان ہوگا، اعمال تولے جائیں گے. من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، نیکیاں بھاری ہوں گی، عیش میں ہوں گے. اور خفت موازینہ، بڑا کام ہوا نیکیوں کا، فامہ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے. پھر اس کا کیا کنسیپٹ تھا؟ پھر تو سارے ہی مسلمان، بہت جنت ہے، جو چاہے کرو. اللہ اکبر. اللہ نے کہا سورہ ملک میں کیوں بنائی ہم نے کائنات؟ پہلے تو یہ بھی کہا کہ ہم نے مقصد بتا دیا، لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. سورہ ملک کی دوسری ہی آیت ہے. کہا یہ جو ہم نے سارا بنایا نا دنیا میں، ہم نے یہی دیکھنا ہے کہ تم میں سے بہترین اعمال کون کرتا ہے، اچھے اعمال کون کرتا ہے. تو کنسیپٹ از ویری کلیئر، ایبسولیوٹلی دیر از نو ایمبیگوٹی، جسے کہتے ہیں نا کوئی اشکال نہیں، کوئی ابہام نہیں، کلیئر ہے. قرآن کا پیغام اٹس ویری کلیئر، ویری کلیئر. تو اس کو آپ اگر اس طرح پڑھیں گے تو ہر چیز کا جواب آپ کو مل جائے گا، ہے نا جی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا دیکھیں، دو چیزیں ہیں، ذکر کرنا ہے نا، نصیحت کرنی ہے. بڑے دو اہم اسلوب ہیں. ایک قرآن کا اسلوب ہے التذکیر بایام اللہ، ایک ہے التذکیر بآلاء اللہ. مقصد تو سمجھانا ہے نا، اسٹک اینڈ کیرٹ دونوں انداز سے سمجھایا. پرانی قوموں کا کیوں ذکر کیا؟ یہ اساطیر الاولین تو نہیں ہے، پہلے لوگوں کے افسانے تو نہیں ہیں، تاکہ درس عبرت حاصل کرو. انہوں نے نافرمانیاں کی، بغاوت دکھائی، ان کا حشر کیا ہوا؟ نیست و نابود ہو گئے. قوم عاد کو کوئی پوچھتا ہے کون ہے، کہاں ہے؟ قوم سمود، سب جو ہیں وہ اثرات ہی بن گئے ہیں نا. اور التذکیر بآلاء اللہ، آلاء جو ہے نا یہ نعمت کو کہتے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان، سورہ نحل پڑھیں، کتنی نعمتوں کا وہاں پر ذکر ہے. یہ ساری نعمتیں ہیں نا، کہ کیا کیا بنایا ہے، دعوت دی ہے کہ اس پر غور و خوض کرو. اگر غور و خوض کرو گے تمہارا انر اس کو ٹیسٹیفائی کرے گا، یس دیر از اے سپریم پاور جس نے یہ سب کچھ بنایا. ہر چیز خود بخود تو نہیں بن جاتی. یہ آپ جو نظام دیکھ رہے ہیں، شمس و قمر، لیل و نہار، ایسے ہی چلتا جا رہا ہے بس. اور اتنا پریسائزلی چل رہا ہے، پریسائزلی چل رہا ہے. مسجدوں میں وہ دائمی کیلنڈر لگے ہوتے ہیں، دائمی کیلنڈر، وہ 10 سال بعد کا بھی لکھا ہوا ہے کہ سورج اس وقت نکلے گا، ایگزیکٹ اس وقت نکلتا ہے. دائمی کیلنڈر بنانے کے علاوہ سکھاتا بھی ہے. ایک بچڑا پیدا ہوتا ہے، فوری طور پر پیدا ہونے کے بھاگتا ہے دودھ پینے کے لیے. ہاں اس کو پھر کون بتاتا ہے؟ یہ ان بلٹ اللہ نے ہدایت رکھی ہے. تو سر ابھی دوبارہ آپ کچھ فرما رہے تھے کہ میرا کنسرن یہ ہے، ابھی کیا اشکال ہے ذہن میں کیا؟ This is all the explanation what he wants from a human being, insan. جی. This is all the elaborated versions
and definitions of the tarjuma of Quran. اچھا جی That is understood. ٹھیک ہے That جی. is very simple. مطلب مجھے تو مطلب کہیں پہ بھی دیکھ لیں زمین سے آسمان پہ درخت کے ہر پتے پہ ایون جو سڑک کے ٹیکسچرز ہوتے ہیں اس کے اوپر اللہ لکھا ہوا نظر آتا ہے. اللہ تو ہر طرف نظر آ رہا ہے. بٹ دا پوائنٹ از واٹ از اللہ. سمپل کوسچن. اس کو ایک زیادہ فیشن میں کر رہے ہیں. یہ کام ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں سارے. یہ آپ کا پوائنٹ نوٹ کر لیجیے, ہم ڈسکس کریں گے. سوری فار ڈسٹریکشن کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرے بارے میں غور و فکر کرو. سوری میں نے آپ کو مجھے لگتا ہے آپ کو آپ کا اس کا جواب ہے. جی مجھے لگتا ہے کہ آپ کا اس کا جواب ہے. سر ہو میرے پاس ہوتا تو پھر میں ہم پھر یہ ہے کہ کسی وقت بیٹھ کے اس کو ڈسکس کر لیں گے. ابھی ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں. سوری ٹو ڈسٹرب. جی جی شکریہ. I didn't mean to نہیں آئی انڈرسٹینڈ hurt your intellect. لیکن ہماری کلاس چل رہی ہے نا جی, تو آپ کی بات سن لی ہم نے. بڑی ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ ہاں. آپ ڈفرینٹ سوچ رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. I'm not here to define myself as a different person. If you think that if you're discriminating me, I can apologize and I can leave. نہیں پلیز ایسی ہارش فیلنگ پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کا ایک تھا کہ ایک فارمیٹ چل رہا ہے. Quran education is to be humble, not to offend somebody and humiliate somebody. I am not trying to do that. Thank you for this gift of today. جی please carry ہاں on, ہاں sir. نہیں یو آر ویلکم. ٹھیک ہے جی, تھینک یو. اچھا جی, تو آیت نمبر ہم 158 پڑھ رہے تھے. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. ان الصفا والمروۃ, بے شک صفا اور مروہ, من شعائر اللہ, اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. تو فمن حج البیت او اعتمر, فمن جو شخص حج البیت حج کرے بیت اللہ کا, او اعتمر یا عمرہ کرے, تو فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. تو لفظی معنی تو اس کے یہی ہیں کہ فلا تو نہیں ہیں, جناح کوئی حرج گناہ, علیہ اس پر, ان یطوفا کہ وہ سعی کرے, بہما ہما تثنیہ کا صیغہ ہے نا, ان دونوں کے درمیان. اچھا یہ میں تھوڑا سا عرض کر رہا تھا کہ یہ الفاظ جو ہیں فلا جناح علیہ, کوئی حرج نہیں کہ صحیح کر لے, کوئی گناہ نہیں کہ وہ صحیح کر لے. دیکھیں یہ اس پیرائے میں کہا گیا, ہمیں وہ ماحول وہ کلچر دیکھنا ہوگا پہلے, کیونکہ حج تو بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے نا. یہ ان کا مکہ سے بہت پہلے ان کا ایک بہت بڑا وہ بت تھا, اس کا نام منات تھا. منات قرآن میں بھی آتا ہے, عزا منات. یہ جو آتے تھے بیفور دا ایڈونٹ آف اسلام, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی بات کر رہے ہیں. اس وقت تو مناسک حج سکھا دیا گیا نا, پھر بعد میں تو ایک ہو گیا نا, بہت پہلے ہیں. حج کے تو بڑے طریقے تھے, معاذ اللہ وہ ننگے بھی کرتے تھے کہ ان دا اسٹیٹ آف نیچر کرو, اللہ نے جیسا دنیا میں بھیجا ویسے ہی. اچھا, تو یہ وہاں رک کر عبادت کرتے تھے, اور پھر کہتے تھے کہ اگر اب مکہ پہنچ کر صحیح کی جائے تو وہ گناہ ہے. گناہ کہہ دیتے تھے, وہ کہتے تھے کہ منات پر عبادت ہو گئی, آ رہے ہیں وہ حج کے لیے, ہے نا جی, صحیح گناہ. اچھا, اب اسلام جو قبول کر رہے تھے وہ انہی لوگوں میں سے تو آ رہے تھے یار, یہی اسی ماحول میں ہیں, وہ دل کو لگا اسلام قبول کر لیا. تو یہ چیزیں ذہن میں ہوتی تھیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سے لوگوں نے مسلمان ہونے کے بعد پوچھا, تو کہا جاتا ہے کہ اس وقت یہ خاص طور پر یہ آیت نازل ہوئی, فلا جناح علیہ, کوئی حرج نہیں, کچھ نہیں. اچھا, دوسرا آپ دیکھیں کہ ایک چیز دوسرا, یہ صفا اور مروہ کوئی نئی پہاڑیاں تو نہیں ہیں نا جی, یہ تو بہت پہلے بھی تھی. یہ دو پہاڑیاں جن کا ابھی ذکر آ رہا ہے, صفا اور مروہ,
یہاں پر انہوں نے ایک بہت بڑا بت رکھا ہوا تھا صفا پہاڑی پر، یہ میں پہلے کی بات کر رہا ہوں، جہالیت کے دور میں ہے، اس کا نام تھا اصاف بت کا، اور مروہ پر بہت بڑا بت رکھا تھا نائلہ، اس کا نام تھا نائلہ، بت کا نام تھا۔ اچھا، یہ اسی طرح چکر کرتے تھے، اور جس طرح ہم حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، وہ جب ادھر آتے تھے تو بہت بڑا بت بنایا ہوا تھا، اس کو باقاعدہ بوسہ دیتے تھے آصاف کو، پھر ادھر آتے تھے نائلہ، اس کو بھی بوسہ دیتے تھے، یہ تھا جاہلیت کے دور میں۔ اچھا، اب آ گیا اسلام، اور باقاعدہ اس میں سعی کا رکن رکھا گیا۔ اب جنہوں نے اسلام قبول کیا انہوں نے کہا یہ صفا اور مروہ کے درمیان چکر تو پہلے بھی لگاتے تھے اور بوسہ دیتے تھے، اور وہ تو یہ دو بتوں کی وجہ سے، اصاف اور نائلہ کی وجہ سے کرتے تھے، تو یہ کہیں گناہ تو نہیں ہے؟ جیسے ہم تو وہی کافروں والی وہ بات کر رہے ہیں، وہ کرتے تھے نا یہ صفا اور مروہ کے درمیان۔ اب یہ خلش سے پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے اس خلش اور شک کو دور کر دیا کہ یہ پہلے وہ تو گناہ تھا نا، یہ تو باقاعدہ بت اور یہ تو شرک تھا، تو کہا اس میں اب کوئی گناہ نہیں ہے، یہ باقاعدہ ایک اس کا رکن ہے عظیم عبادت کا، حج اور عمرے کا، یہ اس مناسبت سے جو ہے وہ کہا گیا کہ یہ پہلے کی طرح یہ وہ گناہ نہیں ہے جو کافر اور مشرکین کرتے تھے اپنا بت وہاں پر رکھ کر، ہے نا جی، اللہ اکبر۔ اچھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی کیونکہ یہ بات جیسے ابھی تو یہ بات تھی کہ جی یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کوئی حرج نہیں، تو انہوں نے کہا اگر ایسی بات ہوتی نا تو یہ یہاں پر الفاظ ہوتے فلا جناح علیہ اللہ یتوفی علیہم، کوئی حرج نہیں اگر نہ کرو تو، انہوں نے اس کا یہ جواب دیا۔ بہرحال یہ اس پیرائے میں ہے، اور پھر آگے کہا ومن تطوع خیرن، تطوع کیا ہے؟ یعنی خوش دلی سے کام کرنا، طوعاً و کرہن نہیں ہوتا، طوعاً و کرہن، طوعاً ہوتا ہے خوشی، کرہن ہوتا ہے بادر ناخواستہ، دل نہیں چاہ رہا، کراہت سے ہے نا، طوعاً و کرہن قرآن میں آتا ہے۔ یہ طوعاً سے تطوع ہے، خوشی کوئی بھی خیرن خیر کا کام کرے تو فإن اللہ شاکر علیم، تو اللہ تعالیٰ شاکر، لیکن شاکر جو ہے نا شکر سے فاعل ہے، شکر کرنے والا، تو یہ اگر انسان کے ساتھ آئے تو ظاہر ہے شکر کرنے والا، اور یہ اللہ کی بات آ رہی ہے فإن اللہ شاکر، اللہ کے ساتھ یہ صفت آئے تو قدردان معنی کریں گے آپ کہ اللہ قدردان ہے، یعنی آپ چھوٹی سے چھوٹی بھی نیکی کریں گے اللہ اس کو اگنور نہیں کرے گا، ضائع نہیں کرے گا، وہ آپ کو آخرت میں آپ کے نامہ اعمال میں آپ کو ملے گی، قدردان ہے، وہ بہت قدر کرتا ہے، اور علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پورا جو ہے وہ علم رکھتا ہے نا جی، علم رکھتا ہے، اللہ اکبر۔ اور اگلی آیت مبارکہ 159، ارشاد فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ اچھا، آپ الفاظ پہ غور کریں، اس میں اللہ تعالیٰ کی انتہائی ناراضگی اور غیظ و غضب ہے، 2 دفعہ ہے اس میں لعنت کا، لعنت بڑا سخت لفظ ہے اس آیت میں، یلعنہم اللہ اور یلعنہم اللاعنون، ہاں، یعنی کس چیز پر اتنا سختی سے کہا؟ جو اللہ کی بینات ان کو وہ چھپاتے ہیں، خاص طور پر اس میں ایڈریس ہو گیا علماء سے، وہی جو بھی الہامی کتاب ہو، تورات، انجیل، وہی عام آدمی کو بتاتے ہیں نا کہ اللہ کے یہ کام ہے، تو واضح ہدایت کے احکام ہیں اور وہ نہیں بتا رہے،
جو کہ اللہ نے کھول کر بیان کر دیے ہیں. کتاب میں اللہ تعالیٰ کوئی وہ اشکال نہیں رکھتے. تو کہا یہ لوگ جو ہے نا پھر لعنت کے مستحق ہیں. ان الذین، انا بے شک، الذین، الذی کی جمع ہے جو لوگ، یکتمون، کتمہ سے چھپاتے ہیں، ما انزلنا، ما جو، انزلنا نازل کیے ہم نے، من البینات، بینات، بینات بین، بین، مبین، واضح، کھلے، واضح احکام کو، والہدا اور ہدایت کو، من بعد ما بیناہ للناس، اس کے بعد بھی کہ بیناہ، کھول کر بیان کر دیے ہم نے لوگوں کے لیے. لیکن قرآن کا بھی اسلوب کہ ایک جگہ آیت آئی اگر وہ اجمالی انداز میں ہیں تو آپ کو اسی کی تفصیل آگے مل جائے گی. یہ بھی ہے قرآن کا اصول ہے. وہ اپنے حساب سے بعض جگہ اجمالی اور وہی اس کی تفصیل مل جائے گی، تفصیل مل جائے گی. اسی لیے اس کو ٹوٹیلٹی میں ہی پڑھنا چاہیے. یہ نہیں کہ جی آپ نے تھوڑا سا ایک رکوع یا دو رکوع پڑھ لیا، یہ خوب ہے. للناس فی الکتابی، کتاب میں. تو یہ جو چھپاتے ہیں ان کو کہا اولئک، وہی لوگ ہیں، یلعنہم اللہ، لعنت کرتا ہے ہم ان پر اللہ. لیکن لعنت کیا ہوتا ہے؟ یہ رحمت سے دوری، اس کو لعنت کہتے ہیں نا. معاذ اللہ جو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے تو کچھ بھی نہیں رہا. سارا کام تو رحمت پر ہی ہے. انسان تو اتنا گناہ گار، خطا کار، اللہ کی رحمت پر ہی چل رہا ہے سارے کام. تو رحمت ہے نا جی. تو یہ لعنت کہتی رحمت سے دوری پر ہیں. تو فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے اور کن کی؟ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لائنون کی یعنی سب لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے نا جی. اگلی آیت اس کے ساتھ ہے، وہ پڑھ لیتے ہیں اور بس 160 ہی تک آج کا درس ہوگا. دیکھیں اتنے سخت الفاظ اللہ کی ناراضگی، لیکن اللہ کی ذات رحیم اور کریم ہے. اللہ اپنے توبہ کے دروازے ہر وقت کھلے رکھتا ہے. کتنا سخت ہے، یلعنہم اللہ و یلعنہم اللائنون. پھر بھی اللہ نے کہا اگر توبہ کر لی، نادم ہو گئے کہ غلطی ہے، اپنی اصلاح کر لی، تو کہا مجھے تواب پاؤ گے، اتوب علیہم، میں توبہ قبول کر لوں گا. اللہ اکبر ہے، اللہ اکبر. تو کہا الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم. اتنی واضح ہے. الا لفظ آتا ہی ایگزیمشن کے لیے، استثناء کے لیے، کہ وہ جو سزا کا ذکر ہے، یلعنہم اللہ اور یلعنہم اللائنون، تو اس سے کون بچ سکتا ہے؟ ایکسیپشن ہو گیا نا. کہا ہاں یہ سزا ان کے لیے نہیں ہوگی، وہ بچ جائیں گے جو الذین تابوا، جو توبہ کر لیں اور وہ اصلحوا، اپنی اصلاح کر لیں. دیکھیں توبہ میں یہ مفہوم شامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، توبہ کیوں کرے گا؟ کوئی غلطی ہے، خطا ہے، اس پر ندامت ہونی چاہیے، یار یہ غلط کیا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور پھر اصلاح یعنی اس کو فوراً چھوڑ دے. اللہ سے توبہ کر کے یہ تھوڑی اس کو جاری رکھے. وہ اصلحو میں ہے ہی یہ کہ اس کو فوراً چھوڑ دے. وبینوا، اور واضح کرے، یعنی جو کتمان کا جرم کرتا تھا اب لوگوں کو بتائے کہ یار یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ اس کی ایک لحاظ سے وہ تلافی ہو جائے گی نا علماء نے. وبینوا، تو فاولئک اتوب علیہم، تو یہ لوگ ہیں، کہا اتوبو، میں معاف کر دوں گا، علیہم ان کو، اور اپنی صفت بتا دی کہ میں وانا التواب الرحیم. اگر میرے عذاب ہیں، میری سزائیں ہیں، تو وانا، اور میں ہوں، التواب، بڑا معاف کرنے والا، الرحیم، رحم کرنے والا. صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تو کل انشاءاللہ ہم